بھی گئی۔ عباس جب شمر کے سامنے آئے تو شمر نے کہا کہ آپ لوگ کون ہیں؟ یہ ایک تعارف کا انداز ہوتا ہے، تجاہل عارفانہ جسے کہیں، یا حکارت سے اس نے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں؟ تو آپ نے جو فصاحت و بلاغت آپ کے گھر کی بات تھی، آپ نے اپنے انداز میں تعارف کرایا، تو جب وہ عاجز آ گیا نا، شمر سنتا رہا، تو اس نے کہا اس کو میر انیس کے 2 شعروں میں پیش کروں گا، ایک مکالمہ ہے، آپ ذرا ذوق سے سنیں گے تو اس سے درس بھی ملتا ہے ہمیں، اصل میں درس ہے، لیکن یہ چونکہ بارگاہ درد و گداز ہے تو میں اس حوالے سے وہ درد کی باتیں بھی کر رہا ہوں۔ صرف یہاں مولویت نہیں چلے گی بلکہ درد کے تحت مولویت کو کر کے چلاؤں گا۔ تو شمر نے کہا، میر انیس کہتے ہیں کہ جب وہ سن چکا باتیں عباس کی تو اس نے کہا کہ تب شمر نے کہا کہ فصاحت سے کیا حصول۔ تب شمر نے کہا، جب عباس باتیں بیان کر چکے، تعارف کرا چکے، تو اس نے کہا کہ تب شمر نے کہا کہ فصاحت سے کیا حصول، طاعت انہیں۔ تب شمر نے کہا کہ فصاحت سے کیا حصول، بیعت انہیں، تو سنو ہمیں بھی نہیں قبول۔ اگر حسین بیعت نہیں کرتے تو ہم بھی صلح نہیں کریں گے۔ بیعت انہیں تو سنو ہمیں بھی نہیں قبول۔ غازی پکارا او نجس و مرتد و جہول۔ غازی پکارا او نجس و مرتد و جہول، لیجو نہ منہ سے نام جگر گوشہ رسول۔ غازی پکارا او نجس و مرتد و جہول، لیجو نہ منہ سے نام جگر گوشہ رسول۔ سمجھا ہے کیا امام عراق و حجاز کو، سمجھا ہے کیا امام عراق و حجاز کو، ارے گدی سے کھینچ دوں گا زبان دراز کو۔ سمجھا ہے کیا امام عراق و حجاز کو، گدی سے کھینچ لوں گا زبان دراز کو۔ تو کیا ہے اور کیا ہے تیرا وہ امیر شام، تو کیا ہے اور کیا ہے تیرا وہ امیر شام، ارے کرتے ہیں بادشاہ کہیں بیعت غلام، کرتے ہیں تو کیا ہے اور کیا ہے تیرا وہ امیر شام، کرتے ہیں بادشاہ کہیں بیعت غلام، تو بھی نمک حرام ہے وہ بھی نمک حرام، تو بھی نمک حرام ہے وہ بھی نمک حرام۔ او بے ادب یزید گجا اور گجا امام، تو بھی نمک حرام ہے وہ بھی نمک حرام، او بے ادب یزید گجا اور گجا امام۔ دوزخ سے دور رہتے ہیں ساکن بہشت کے، دوزخ سے دور رہتے ہیں ساکن بہشت کے، کعبہ کبھی جھکا نہیں آگے کنشت کے۔ یہ تو حسین کا میں نے مختصر سا تعارف کرایا، اور محمد عربی حسین کا مکمل تعارف ہے۔ یہ کوئی ایسا منصب نہیں ہے کہ جس کو آپ خاص بنا لیں اور کہیں کہ یہ نسبت ہے اور اسی پہ آپ فخر کرتے رہیں، اور اندر کچھ بھی نہ ہو، کوئی بات نہ ہو،
ہمارے صوفیاء میں یہ بات نہیں تھی. میاں فضل صاحب، یہ ان کا مزار سامنے ہے، اور میں یہ محسوس کرتا ہوں، اور قرآن و سنت کے حوالے سے اس پر اگر مجھ سے کوئی بات بھی کرے گا تو میں بات کرنے کے لیے بھی تیار ہوں. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے کاملہ سے ان کو سنواتا ہے. براہ راست کوئی نہیں سن سکتا، اللہ سنواتا ہے. تو اللہ سنوائے تو آپ کو یا مجھے اعتراض تو نہیں ہونا چاہیے نا. دیکھیں نا، آپ سب لوگ کسی کے گھر جائیں تو اس کو پتہ ہی نہ ہو کون آیا ہے، تو وہاں جانے سے کیا فائدہ؟ بھائی اگر مٹی کا ڈھیر ہے تو یہ پھر اندھیر ہے کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں. مطلب کیا ہے؟ مٹی سے ہمارا کیا تعلق؟ ٹھیک ہے ہم نے مٹی میں جانا ہے، لیکن مٹی کے ڈھیر کے پاس جانے کا کیا فائدہ؟ میں نے اس میں ڈھیر فکر کیا، لیکن پتہ یہ چلا کہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مجسمہ درد و گزار ہوتے ہیں، جو اپنے مالک حقیقی کے عاشق ہوتے ہیں، اور جن کی زندگی مجسمہ درد و گداز ہوتی ہے، وہ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اللہ ان سے دنیا کا رابطہ ختم نہیں کرتا، ان کو بتاتا ہے کہ تمہارے پاس کون آیا اور تمہاری وساطت سے میری بارگاہ میں یہ کیا عرض کر رہا ہے. مانگ رہا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، پیر فضل کلیامی سے یا غوث پاک سے نہیں مانگتا، یا خواجہ معین الدین سے نہیں مانگتا، اللہ سے مانگتا ہے. اور مانگنا بھی اللہ سے چاہیے. اصلی داتا وہ ہے، دیتا وہ ہے جس کی بارگاہ سے، جس کے دربار سے نبیوں نے مانگا، جس کی بارگاہ سے ولیوں نے مانگا، اہل بیت نے مانگا، صحابہ نے مانگا. یسألہ من فی السماوات والارض، جس کا اعلان ہے کہ جو کائنات میں جو چیز ہے وہ صرف مانگتی اسی سے ہے، کیونکہ پیدا جو اس نے کیا ہے. لیکن اگر میاں فضل کلیامی کا حوالہ دے کر کہ یا اللہ اس شخص کے دل میں جو تیری محبت تھی، جو گداز تھا، اور اس کی آنکھوں میں جو اشک تھے تیرے لیے، تیری یاد کے لیے، تیرے ذکر پر جو اشک آتے تھے، ان اشکوں کے طفیل، ان آہوں کے طفیل میری فلاں حاجت پوری کر دے. تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں، اس میں زیادہ اثر ہوتا ہے. اور ایسی دعا، میری دعا نہ اثر سے کبھی ملول ہوئی، ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی. پنجابی کا جھٹکا بھی دوں گا، لیکن بعض کل وزیرستان کے لوگ آئے تھے پٹھان، تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی سننا چاہتے ہیں لیکن ہمیں پنجابی سمجھ نہیں آتی، آپ اردو میں بولا کریں. اس لیے بھی میں، لیکن پنجابی کو بھی 2-4 منٹ لاؤں گا میں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس حوالے سے جو بات ہوتی ہے اس میں ایک لطف پیدا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کا مقبول ہے تو اللہ اپنے مقبول کی طرف زیادہ توجہ فرماتا ہے. تو میاں سائیں میرا بخش صاحب صرف سجادہ نشین نہیں تھے، ان میں جو انسانیت تھی، سب سے بڑی چیز انسانیت ہے. اگر انسان سجادہ نشین بن جائے، پیر بن جائے، علامہ بن جائے، لیڈر بن جائے، دنیا دار بن جائے، ناظم بن جائے یا حاضم بن جائے، کیونکہ کچھ ناظم ہوتے ہیں اور کچھ حاضم ہوتے ہیں. ہاں، ناظم بن جائے، دنیا دار بن جائے، دیندار بن جائے، پیر بن جائے، کچھ بن جائے، لیکن اگر وہ انسان نہ بنے تو کیا فائدہ؟